تسبیح رمضان کے روز کی جو تسبیح ہے، جو مسنون اذکار ہے، جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہوئے تسبیح، تحمید، تحلیل، تقدیس وغیرہ کے کلمات، وہ ان کا انتخاب جو احادیث مبارکہ میں آیا ہے اس کا کر کے میں نے تسبیح رمضان کے حوالے سے 30 تسبیحات وہ ترتیب دیے۔ پچھلے کئی سالوں سے یہ پڑھا جا رہا ہے، خود بھی پڑھتا ہوں اور اہل خانہ کو بھی اس کی تلقین کرتا ہوں، احباب کو بھی اس کی تلقین کرتا ہوں۔ احباب مزید اپنے حلقے میں اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو اس کی تلقین کرتے ہیں۔ تو بحمدہ تبارک و تعالیٰ یہ سلسلہ جاری ہے اور اس میں روز افزوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، سال بہ سال یہ چین، یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو جس قدر ہم کسی کو تلقین کر سکے، اگر ہمارے کہنے سے کوئی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھ لے تو سبحان اللہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ اسے بھی ثواب ملے اور اتنا ہی ثواب ہمارے بھی نامہ اعمال میں لکھا جائے، بغیر اس کے کہ اس کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ پھر یہ کہ 100 مرتبہ پڑھا جائے گا سبحان اللہ کی، تو یہ چین جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے اور ہم آپ سب جیسے تسبیح کے اس دانے کی طرح اس میں جیسے پیروئے ہوئے ہیں۔ تو بحمدہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے ہم تسبیح رمضان جو ہے وہ کرتے رہیں گے اور ثواب کے حقدار ہوتے رہیں گے، خیرات و برکات کا نزول ہوتا رہے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ آج چوتھا روزہ ہے اور آج کی جو تسبیح ہے اس کی تلقین سے قبل ہم حضرت نظام الدین اولیاء کی مجلس کے برکات سے مالا مال ہوں گے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اسراف کیا ہے؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر آپ پوری دنیا آپ کو حاصل ہو اور وہ آپ صدقہ کر دیں، ہبہ کر دیں، کسی کو عطا کر دیں تو یہ اسراف نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو، اور خرچ خواہ کتنا کرے تو یہ اسراف نہیں ہوگا۔ لیکن اگر 1 روپے بھی ایسے مقام پہ آپ نے خرچ کیا جہاں پہ اللہ کی رضا نہیں، بلکہ معاذ اللہ وہ معصیت کی جگہ ہے، وہ غضب خداوندی کو دعوت دینے کا مقام ہے، وہاں پہ آپ 1 روپے بھی خرچ کریں گے تو یہ اسراف ہے۔ اور نیکی کے کام میں آپ پوری دنیا اگر آپ کو میسر ہو، آپ لٹا دیں، آپ خرچ کر دیں، آپ بانٹ دیں خلق میں، تو یہ اسراف نہیں ہوگا۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، جو واجب اور فرض جو صدقات ہے، زکوٰۃ وغیرہ، فطرہ وغیرہ، یہ تو ہم کرتے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ اس حد تک ہمیں کرنی چاہیے کہ ایسا لگے کہ ہمارا ہاتھ جو ہے تنگ ہو رہا ہے۔ تو اگر اللہ توفیق دے، بلند اتنی ہمت ہو، تو اپنے قریبی رشتہ داروں اور بہت ایسے لوگ جو آپ کے سامنے آ کر کے نہیں کہہ سکتے، تو ان کے بارے میں پتہ کر کے، معلوم کر کے ان تک جو ہے وہ ضرورت کی اشیاء یا کوئی ایک اچھی رقم ان تک پہنچانا، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور جیسا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کا ارشاد ہے سبحان اللہ کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ جتنا خرچ کریں وہ اسراف نہیں۔ کبھی کبھی شیطان یہ ڈراتا ہے، کچھ شرعی بھی کچھ حوالے دیتا ہے کہ بھئی ایسا مت کرو، یہ اسراف ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ دیکھیں اولیاء اللہ کے، صوفیاء کرام کے جو تعلیمات ہیں وہ جیسے شریعت کا اور پورے اسلام کا اور پورے جیسے ایمان کے تقاضے کا جیسے ایک نچوڑ ہوتا ہے کہ مختصر سی بات میں جو ہے وہ پوری بات یعنی بیان کر دی کہ اسراف کا ایک معنی اس طریقے سے عیاں کر دیا اور ظاہر کر دیا کہ ایک بالکل ان پڑھ انسان بھی اس کو بآسانی سمجھ لے گا اور کبھی بھی اسراف اس سے نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر 1 روپے بھی ایسے مقام پہ خرچ کرنا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، وہ اسراف ہے۔ اب آپ سمجھے کہ کوئی اس اصول پہ اگر خرچ کرے گا تو وہ کبھی بھی گناہ اور معصیت کے کام میں خرچ نہیں کرے گا، اور جب کرے گا تو اس کا تصور نیکی کا ہی ہوگا۔ اگر ایکسٹرا کچھ خرچ کر رہا ہے، کچھ صدقات نافلہ کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ذہن میں نیکی کا ہی جو ہے وہ تصور ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا اس کا مقصود ہوگی۔
تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگان دین کے ان تعلیمات سے مستفید ہونے اور ان سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسی بیان میں حضرت نظام الدین اولیاء خود حضرت ابو سعید ابو الخیر کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت سخی تھے اور بہت خرچ کرتے تھے، خلق خدا میں خوب بانٹتے تھے۔ تو کسی نے تنزن اور طنز کے طور پر جیسے انہیں کہا حضرت ابو سعید ابو الخیر سے کہ لا خیر فی الاسراف، تو فوراً حضرت ابو سعید ابو الخیر نے اس کا جواب دیا کہ لا اسراف فی الخیر، کہ اس نے کہا کہ اسراف میں خیر نہیں ہے، تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ خیر میں اسراف نہیں ہے، یعنی خیر کے کام میں جتنا بھی خرچ کرو تو اسراف نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسے ہم اس سے مستفید ہوں گے، اس سے مکمل فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں گے، کیونکہ جب ہم دینے لگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے خزانے، اپنے رزق کے خزانے ہم پر کھول دے گا۔ اب آئیے تسبیح رمضان کا جو سلسلہ ہے، تو آج چوتھے روزے کی تسبیح کی تلقین کر دوں، وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اسے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا وقت سحری سے لے کر افطار کے وقت تک کسی بھی وقت اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ اول 3 مرتبہ درود شریف کوئی سا پڑھیے، پھر 100 مرتبہ یہ تسبیح رمضان پڑھیے ایک تسبیح، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے دعا مانگ لیں۔ اپنے گھر میں تمام لوگوں کو اس کی تلقین کریں، دوست احباب رشتہ داروں سے اس کو شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع، رزق واسع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔